چٹو سٹوری کے دیکھنے اور سننے والے دوستوں السلام علیکم۔ آج ہم دجال کی کچھ نشانیوں کے بارے میں آپ کے ساتھ تفصیل میں گفتگو کرتے ہیں۔ تیسری جنگ عظیم اور دجال میں یہ تفصیل بہت واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے حالات اپنی امت کے لیے بیان فرمائے۔ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کیا جانا چاہیے، مستقبل قریب میں ہمیں کن حالات کا سامنا ہوگا، یہ تمام باتیں جب تک ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں نہیں تلاش کریں گے، تب تک یہ امت دجالی میڈیا کی پھیلائی تاریکیوں میں ہی بھٹکتی رہے گی۔ ایک کے بعد ایک تاریخ اس کا مقدر ہوگی جو خبر میڈیا پر چل رہی ہوگی، اس پر تمام تجزیہ نگار اپنا دماغ کھپا رہے ہوں گے۔ عالمی میڈیا پر قابض یہودی مکار جس رخ پر لے جانا چاہیں گے، یہ حضرات انہی اندیکھے راستوں پر دوڑتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی سے دور رہ کر جو حال اس امت کا ہوا ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لہٰذا اگر ہم حق و باطل کی اس جنگ سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں حدیث نبوی کی روشنی میں ان حالات کو سمجھنا ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور کہنے لگے کہ تم میں سے اس بات کا فتنہ میرے نزدیک دجال کے فتنے سے بڑا ہے، فتنہ چھوٹا ہو یا بڑا وہ دجال کے فتنے پر ہی منتج ہوگا، سو جو اس کے فتنے سے پہلے فتنوں سے بچ گیا وہ دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم دجال مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ اس حدیث اور آنے والی حدیثوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے ہی ایمان والے اور منافقین کی چھانٹی ہو جائے گی۔ جہاں دجال کے خروج سے پہلے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ ہر ایک کو اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر لینا پڑے گا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں شامل ہے یا دجال کے متحدہ لشکر کا ایندھن بن جائے گا۔ گزشتہ سال CIA نے امریکی حکومت کو یہ رپورٹ تیار کر کے دی ہے کہ اس دہشت گردی کی جنگ میں ابھی تک یہ پتہ نہیں چل پا رہا کہ کون ہمارے ساتھ ہے اور کون ہمارے دشمنوں کے ساتھ، چنانچہ اب ایسی پالیسی بنائی جانی چاہیے کہ جیسے دونوں گروہ واضح ہو جائیں۔ چنانچہ اب پاکستان میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اب ایسی پالیسی پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے اور بہت سے تیزی کے ساتھ صفیں تقسیم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں یہ تقسیم جاری ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کس حال میں جانا چاہتا ہے، امام مہدی کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے یا ان کے دشمنوں کے ساتھ دجال کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے، اپنا لشکر یا اس کے جماعت کے ساتھ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ میری امت کے ایک جماعت حق کی خاطر حق پر ڈٹی رہے گی، ان کے مخالف ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ ان کے آخر والے دجال سے قتال کریں گے، جیسے کہ ابن ابی ملتا فرماتے ہیں کہ ایک دن میں صبح کے وقت حضرت عبداللہ بن ابی عباس کے پاس تھا کہ انہوں نے فرمایا گزشتہ رات میں پوری رات نہیں سو سکا۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک دمدار ستارہ طلوع ہوا ہے، مجھے اندیشہ ہوا ہے کہ دجال آ گیا۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اس کو بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے اور حافظ ذہنی نے اس سے اتفاق کیا۔ دمدار ستارے کو انگریزی میں کومنٹ کہتے ہیں۔ اس ستارے کے پیچھے سے روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے جو دیکھنے میں دم کی طرح نظر آتی ہے۔ پہرے فلکیات نے اس کو ہانی کا نام دیا۔ 25 مارچ 1992 کو دمدار ستارہ واضح دیکھا گیا، اس کی عمر 10,000 سال بتائی جاتی ہے۔ جنوری 2007 میں بھی یہ دیکھا گیا کہ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کے سائنسدان اس ستارے پر موجود گرد کے ذرات کا کیمیائی تجربہ کر رہے ہیں اور خلائی گاڑی کو اس کے ساتھ ٹکرانے کا کامیاب تجربہ کر چکے ہیں۔ ان کے بقول اس میں بڑی مقدار میں کیمیائی مادے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دجال کے آنے کے چند معلوم نشانیاں یہ ہیں کہ جب چشمے یا زیر زمین نیچے پانی چلے جائیں اور نہروں کا پانی نکال لیا جائے اور گھاس پیلی ہو جائے اور قبیلہ مزہج اور ہمدان عراق سے کنسمرین کوچ کر جائیں تو تم دجال کا انتظار کرو، صبح آ جائے یا شام آ جائے۔ آسما بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا کہ اس سے
سے پہلے 3 سال ہوں گے۔ ایک سال آسمان اپنی 1/3 بارش روک لے گا اور زمین اپنی 1/3 پیداوار روک لے گی، اور دوسرے سال آسمان اپنی 2/3 بارش روک لے گا اور زمین اپنی 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرے سال آسمان اپنی مکمل بارش روک لے گا اور زمین اپنی مکمل پیداوار روک لے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم دجال کی بڑی نشانیوں کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔